بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن موجودہ حالات میں تمہیں اچھی یا بری ہر طرح کی خبر کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں مرٹو کی وحشت اور بربریت کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں۔ فرض کرو اگر انور علی کے متعلق کوئی اچھی خبر نہ آئی تو سرنگا پٹم میں تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ منیرا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیجیے۔ جولین نے شفقت آمیز لہجے میں کہا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں جین، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم حقیقت پسندی کا ثبوت دو۔ انور علی کے بغیر یہ ملک تمہارے لیے سپنوں کی جنت نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے اس کے متعلق پوری طرح تسلی نہیں ہو جاتی۔ رہا ہونے والی قیدی چند دن تک یہاں پہنچ جائیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو میں مزید رخصت کے لیے درخواست بھیج دوں گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان حالات میں تمہیں یہاں چھوڑ جاؤں۔ منیرا نے کہا، جولین میں نا شکر گزار نہیں ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم میری بہتری کے لیے یہ باتیں کہہ رہے ہو، لیکن میں بے بس ہوں۔ اس گھر کے در و دیوار میری زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں، اب میں جیتے جی سرنگا پٹم نہیں چھوڑ سکتی۔ جب آپ نے پہلی بار اس موضوع پر گفتگو کی تھی تو میں نے یہ سوچا تھا کہ اس وقت انور علی کی والدہ زندہ ہیں، اور اگر انور علی نے واپس آ کر مجھ پر زہر کرنے کی کوشش کی کہ اس کی دنیا میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو شاید میرا غرور مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہ دے۔ لیکن اب انور علی کی والدہ فوت ہو چکی ہیں اور میرے دل میں غرور کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس گھر میں تمہارا مقام کیا ہے؟ منیرا نے جواب دیا، ہاں، اب مجھے ایک خادمہ کی حیثیت سے بھی یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، اور اگر انور علی واپس نہ آیا تو میں یہ سمجھوں گی کہ ماں کی موت کے بعد مراد علی کو ایک بہن کی ضرورت ہے۔ جولین کرسی سے اٹھ کر تھوڑی دیر کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر اچانک منیرا کے قریب رک کر بولا، جین، مجھے معلوم نہ تھا کہ میسور کی آب و ہوا نے ایک فرانسیسی لڑکی کے دل و دماغ میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اب آئندہ میں تمہارے ساتھ اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن میں تم سے صرف یہ ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہاں کے حالات کسی دن تمہیں اپنے خیالات بدلنے پر مجبور کر دیں تو تم مراد علی کی طرح مجھے بھی اپنا بھائی سمجھو گی؟ منیرا نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میں آپ کو اس وقت بھی بھائی سمجھتی ہوں، تو میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ اگر کسی دن تمہیں اپنے وطن کی یاد ستانے لگو تو تم مجھے ضرور اطلاع دو گی۔ میں تمہارا خط ملتے ہی یہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک آپ یہاں ہیں کسی اور کے پاس ٹھہرنے کی بجائے یہاں ہمارے پاس ٹھہریں۔ اس مکان کی نچلی منزل کے تمام کمرے آپ کے لیے خالی کر دیے جائیں گے۔ جولین نے جواب دیا، نہیں، مجھے شکار پر روانہ ہونے سے پہلے یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ واپسی پر مجھے شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا جائے گا۔ آپ کے پاس آتے وقت میں نے اپنا سارا سامان سرکاری مہمان خانے میں بھجوا دیا تھا، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر انور علی چند دن تک یہاں پہنچ گیا تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ رات کے وقت فضا میں کچھ حبس باقی تھا اور منیرا بلائی منزل کی چھت پر ایک برساتی کے نیچے سو رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب موسلادھار بارش شروع ہوئی اور ہوا کے تیز جھونکوں کے ساتھ بارش کے چھینٹوں نے اسے گہری نیند سے بیدار کر دیا۔ وہ بستر سے اٹھی اور برساتی سے نکل کر زینے کی طرف بڑھی، گٹا ٹوپ اندھیرے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے
وہ مکان کی دوسری منزل میں داخل ہوئی اور ہاتھوں سے اپنا راستہ ٹٹولتی ہوئی ایک کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اچانک اسے نچلی منزل کے کمرے سے کوئی آواز سنائی دی اور وہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ چند ثانیے بعد وہ بے چینی اور اضطراب کی حالت میں زینے کے راستے نچلی منزل کا رخ کر رہی تھی۔ برآمدے کے قریب پہنچ کر اسے چند قدم دور ایک کمرے کے کھلے دروازے سے روشنی دکھائی دی اور وہ کچھ دیر آگے بڑھنے یا مڑنے کا فیصلہ نہ کر سکی۔ پھر اسے کریم خان کی آواز سنائی دی، منور تم جا کر خادمہ کو جگاؤ اور اسے کہو کہ فوراً کھانا تیار کرے۔ کسی نے مانوس اور دلکش آواز میں جواب دیا، نہیں نہیں، خادمہ کو جگانے کی ضرورت نہیں، میں راستے میں کھانا کھا چکا ہوں۔ اور منیرہ کی کائنات زندگی کے دلکش نغموں سے لبریز ہو گئی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کے حلق میں آواز نہ تھی۔ وہ بھاگ کر کمرے میں داخل ہونا چاہتی تھی لیکن اس کے پاؤں میں سکت نہ تھی۔ برآمدے کی تاریکی اور کمرے کی روشنی کے درمیان چند قدم کا فاصلہ اسے ایک پہاڑ نظر آتا تھا۔ کمرے سے منور علی خان کی آواز سنائی دی، جناب چھوٹی بی بی جی اوپر برساتی کے نیچے سو رہی ہیں، انہیں جگا دوں؟ نہیں نہیں، اس وقت بے آرام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جاؤ۔ منیرہ کا دل مسرت کی دھڑکنوں کی بجائے شکایات سے لبریز ہو گیا۔ منور اور کریم خان کمرے سے باہر نکلے اور وہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ جب وہ سین میں روح پوش ہو گئے تو وہ جھجک کر قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کی طرف روانہ ہوئی۔ ہر لحظہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس نے جھانک کر اندر دیکھا، وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھنے کی بجائے ایک طرف ہٹ گئی اور اس نے دروازے پر دستک دے دی۔ کون ہے؟ انور علی نے کہا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ منیرہ نے دہلیز پر پاؤں رکھ کر اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ جین؟ انور علی چونک کر بستر سے اٹھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ منیرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ چند ثانیے کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ بیل آ کر انور علی نے کرسی اٹھا کر اس کے قریب رکھ دی اور کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ جاگ رہی ہیں، تشریف رکھیے۔ منیرہ بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے اور اس کی نگاہیں انور علی کے چہرے پر مرکوز تھی۔ اس نے شکایت کے لہجے میں کہا، آپ کب یہاں پہنچے؟ مجھے یہاں پہنچے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ امی جان کے متعلق مجھے راستے میں اطلاع مل گئی تھی، آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ مرٹوں کی قید کا اثر ہے یا آپ تھکے ہوئے ہیں؟ بیٹھ جائیے۔ انور علی ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ منیرہ نے کہا، مراد علی مدراس جا چکا ہے۔ ہاں، مجھے نوکروں نے بتایا تھا۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ نہیں، میں کھانا راستے میں کھا چکا ہوں۔ کاش آپ چند ہفتے پہلے آ جاتے، امی جان کو آخری وقت تک آپ کا انتظار تھا۔ یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ مرٹوں کی قید سے رہا ہونے کے بعد میں نے راستے میں بہت کم آرام کیا ہے۔ میرے ساتھی ابھی کئی منازل دور ہیں۔ راستے میں یہ خیال کہ امی جان میری راہ دیکھ رہی ہیں میرے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھا اور مجھے تھکاوٹ کا احساس تک نہ تھا۔ لیکن کل جب ایک چوکی سے مجھے یہ اطلاع ملی کہ امی جان فوت ہو چکی ہیں تو میری ہمت جواب دے گی۔ منیرہ نے قدرے توقف کے بعد کہا، یہ عجیب بات ہے کہ قیدیوں کی رہائی کی خبر سننے کے بعد میں دن رات آپ کا انتظار کرتی تھی، لیکن آج جب آپ کو یہاں آنا تھا تو میں شام ہوتے ہی سو گئی تھی۔ انور علی نے کہا، جین، نوکروں نے مجھے بتایا کہ آپ نے بیماری کے دوران امی جان کی بہت خدمت کی ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ منور کہہ رہا تھا کہ آپ کا کوئی رشتہ دار یہاں آیا ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ لنگرانڈ کا بہنوئی جولین ہے۔
تو پھر اسے یہاں ٹھہرنا چاہیے تھا۔ گھر میں امی جان بیمار تھیں، اس لیے میں نے اسے یہاں ٹھہرنے پر مجبور نہ کیا۔ اب وہ شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ کچھ دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ انور علی کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے۔ منیرہ اچانک کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ٹھہریے میں آپ کو اوپر چھوڑ آتا ہوں۔ انور علی یہ کہہ کر اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر چراغ اٹھا لیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلے۔ برآمدے میں داخل ہوتے ہی ہوا کا ایک جھونکا آیا، لیکن انور علی نے جلدی سے چراغ کے آگے ہاتھ تان کر اسے بجھنے سے بچا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک دوسرے سے کوئی بات کیے بغیر بلائی منزل کے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ انور علی نے اپنے دیے کی روشنی سے کمرے کا چراغ روشن کر دیا، پھر وہ منیرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اب آپ آرام کریں۔ منیرہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ انور علی کا طرز عمل اس کے لیے ایک معمہ تھا۔ وہ جنت جو اس نے انور علی کے ساتھ دوبارہ ملاقات کے تصور سے آباد کی تھی، چند منٹ کے اندر ویران ہو چکی تھی۔ اس کی حالت اس انسان کی سی تھی جو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کے کنارے بیٹھ کر واپس آ گیا ہو۔ چند منٹ پہلے انور علی کے کمرے میں داخل ہوتے وقت جو ولولے اس کے سینے میں بیدار ہوئے تھے وہ اب سرد ہو چکے تھے۔ وہ نوجوان جسے اس نے پہلی بار پانڈی چری کی بندرگاہ پر دیکھا تھا بدل چکا تھا۔ اس کی روکھی پھیکی اور رسمی گفتگو اسے اپنے ساتھ قدرت کا بدترین مذاق محسوس ہو رہی تھی۔ انور علی کمرے سے نکل گیا اور وہ نڈال سی ہو کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ انتہائی کوشش کے باوجود انور علی کے طرز عمل کا جواز معلوم نہ کر سکی۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ تم نے مرٹوں کی قید میں ان گنت اذیتوں کا سامنا کیا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے لیے تمہاری ماں کا موت کا صدمہ ناقابل برداشت ہے، لیکن کاش تم اتنا سمجھ سکتے کہ میں ہر مصیبت میں تمہاری حصہ دار تھی۔ جب تم جنگ کے میدان میں تھے تو میں تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، جب تم قید میں تھے تو میں تمہاری راہیں دیکھا کرتی تھی، اور تمہاری ماں کی موت کے بعد میں یہ محسوس کیا کرتی تھی کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ بے بس اور بد نصیب کوئی نہیں، لیکن تم مجھ سے اتنا بھی نہ پوچھ سکے کہ تنہائی اور بے بسی کی یہ دن میں نے کس طرح گزارے ہیں۔ منیرہ بستر پر لیٹ گئی اور دیر تک بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلنے کے بعد سو گئی۔ چند گھنٹے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو نماز کا وقت گزر چکا تھا۔ آسمان پر بادل چھٹ چکے تھے اور دریچے سے سورج کی شعاعیں کمرے میں سے باہر سے آ رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی اور ہاتھ منہ دھونے کے بعد واپس آ گئی۔ پھر اس نے صندوق کھول کر کپڑوں کا ایک جوڑا نکالا، لیکن لباس تبدیل کرنے کی بجائے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ خادمہ نے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا، بی بی جی مبارک ہو، انور علی صاحب رات آ گئے ہیں، آج آپ بہت دیر سے سوئی ہیں، ناشتہ لے آؤں؟ انہوں نے ناشتہ کر لیا؟ جی ہاں، مجھے اس وقت بھوک نہیں، تم نیچے جاؤ اور میرے پرانے کپڑوں کا بکس اٹھا لاؤ۔ چمڑے کا بکس؟ ہاں۔ انور علی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جی وہ تو ناشتہ کرتے ہی منور کے ساتھ اپنی امی کی قبر پر چلے گئے ہیں، بہت کمزور ہو گئے وہ، خادمہ یہ کہہ کر واپس چلی گئی اور چند منٹ کے بعد ایک چمڑے کا بکس لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد منیرہ ہندوستانی لباس کی بجائے فرانسیسی لباس پہنے دریچے کے سامنے کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ انور علی نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آئیے، یہ آپ کا گھر ہے۔ انور علی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، خادمہ کہتی ہے کہ آج آپ نے ناشتہ نہیں کیا۔ منیرہ اس سے اپنے لباس کی تبدیلی کے متعلق کچھ سننا چاہتی تھی، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ اس نے جواب دیا، مجھے بھوک نہیں۔ انور علی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جین بیٹھ جاؤ۔
میں تمہارے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ انور علی کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا، بالآخر اس نے کہا، میں صبح جب امی جان کی قبر پر گیا تھا تو میں فاتحہ پڑھنے کے بعد سرکاری مہمان خانے میں چلا گیا تھا۔ آپ جولین سے مل کر آئے ہیں؟ ہاں، اور وہ یہ کہتا ہے میں ایک ہفتے تک یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ رات تم نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ تمہیں یہاں لینے آیا ہے۔ منیرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انور علی نے کہا، جین، میرے لیے یہ کہنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس زندگی میں ہمیں کئی تلخیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ منیرہ نے کہا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں؟ انور علی کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ وہ اضطراب کی حالت میں کرسی سے اٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں ٹہلنے کے بعد دریچے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ منیرہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ انور علی نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھانچ لی اور منیرہ کی طرف مڑ کر دیکھے بغیر کہا، جین، مجھے تمہارا مستقبل اپنی خواہشات سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ بولی، موسیو، میں یہاں رہ کر آپ کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں کروں گی۔ مجھے صرف اس بات کا انتظار تھا کہ آپ یہاں آ کر مجھے اس بات کا حکم سنائیں کہ اب اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں۔ انور علی نے مڑ کر دیکھا، منیرہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور وہ بڑی مشکل سے اپنے ہونٹ بھینچ کر اپنی سسکیاں ضبط کر رہی تھی۔ اس نے کہا، موسیو جولین کو یہ پیغام دیجئے کہ میں تیار ہوں۔ ایک ہفتہ انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جین، یہ ایک مجبوری ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ منیرہ نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے کہا، جولین ابھی یہاں آئے گا اور میں کوشش کروں گا کہ وہ مراد علی کی واپسی تک یہاں ٹھہر جائے۔ نہیں نہیں، منیرہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے اس سے زیادہ سزا نہ دیجیے۔ سزا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کاش تمہیں علم ہوتا کہ تمہارے ساتھ اس گھر کی رہی سہی راتیں بھی رخصت ہو جائیں گی۔ وہ بولی، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ اس گھر کو میری اب ضرورت نہیں رہی۔ انور علی نے دوبارہ منہ پھیر لیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ جین، میں یہ باتیں تمہارے ساتھ میسور کی کسی بندرگاہ سے جہاز پر سوار کراتے ہوئے کہنا چاہتا تھا، لیکن اب میں اس وقت کا انتظار نہیں کر سکتا۔ تمہیں میرے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تمہیں پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب میسور کا آسمان کا آفتاب نصف النہار پر تھا، اور مجھے یہ اطمینان تھا کہ میں دو مصیبت زدہ انسانوں کی زندگی کی بے پناہ مسرتوں میں حصہ دار بنا سکتا ہوں، لیکن اب میرے سامنے بے پناہ تاریکیاں ہیں۔ میں مسور کے مستقبل سے مایوس نہیں، لیکن وہ سہانی صبح جس کی روشنی میں تمہیں زندگی کی حسین مناظر دکھا سکتا تھا، شاید بہت دور ہے۔ منیرہ نے گردن اٹھائی اور انور علی کی طرف پر امید نظروں سے دیکھنے لگی۔ انور علی نے کہا، ہمارے دشمن اس جنگ کے ساتھ ہی ایک نئی جنگ کا بیج بو چکے ہیں، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اگر کسی دن اس وحشت اور بربریت کا سیلاب جس کے دل گداز مناظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں ہمارے گھروں تک پہنچ گیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ میں نے گزشتہ جنگ میں جیتے جاگتے انسانوں کی بستیوں کی جگہ راکھ کے ڈھیر دیکھے ہیں۔ میں نے اپنی قوم کے بیٹوں کی بے گور و کفن لاشیں دیکھی ہیں۔ میں تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ ان وحشی بھیڑیوں نے میری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جنگ میں زخمی ہونے کے بعد جب میں قیدیوں کی بستی سے گزر رہا تھا تو مجھے گلیوں میں مردوں کی لاشیں دکھائی دے رہی تھی اور مکانوں کے اندر مرٹے سپاہیوں کے کہکے اور بے بس عورتوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نڈال ہونے کے بعد ایک بیل گاڑی پر لیٹا ہوا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ جین،
وہ دردناک چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کوئی نیا طوفان آنے سے پہلے اپنے وطن چلی جاؤ، اس لیے نہیں کہ اس گھر کو تمہاری ضرورت نہیں، بلکہ اس لیے کہ فرانس میں تمہارا گھر اس گھر سے زیادہ محفوظ ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اگر تم یہاں رہنا پسند کرتی ہو تو میں دوبارہ اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا۔ منیرا نے کہا آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ میں آپ کو ناراض کر کے یہاں رہ سکتی ہوں؟ انور علی کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا، جین، اگر تم یہ سننا چاہتی ہوں کہ تمہارے متعلق میرے احساسات کیا ہیں تو سنو۔ جب میں قید میں تھا اور مرہٹے مجھے ستانے کے لیے اس قسم کی خبریں سنایا کرتے تھے کہ اب ہم نے سرنگا پٹم کی مکمل ناکہ بندی کر لی ہے اور ہم چند دن کے اندر میسور کے دارالحکومت پر اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے، تو میں یہ دعا کرتا تھا کاش تم اپنے وطن فرانس واپس جا چکی ہو، اور دوسرا دن یہ دعا مانگتا تھا کاش میں ایک بار پھر تمہیں دیکھ سکوں۔ منیرا کے چہرے سے حزن و ملال کے بادل چھٹ گئے اور اس نے کہا، میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ جین، تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں انسان نہیں ہوں؟ تمہاری محبت میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی، اور اس آزمائش کا دور اس وقت شروع ہوا جب میں نے پہلی بار تمہیں پانڈی چیری کی بندرگاہ پر پہلی بار دیکھا تھا، اور اس کا سب سے زیادہ صبر آزما اور تکلیف دہ مرحلہ وہ ہوگا جب میں تمہیں میسور کی بندرگاہ پر خدا حافظ کروں گا۔ منیرا نے کہا، آپ کو اب بھی یہ خیال ہے کہ ہماری زندگی میں ایسا مرحلہ آ سکتا ہے؟ انور علی نے کہا، جین، میری محبت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں تمہیں اپنے علائب و مصائب میں حصہ دار بناؤں، لیکن اگر تم ایک ایسے آدمی کو اپنے لیے کوئی سہارا سمجھ سکتی ہو جس کے راستے میں قدم قدم پر مصائب کے پہاڑ کھڑے ہیں تو مجھے ناشکر گزار نہیں پاؤ گی۔ خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، بی بی جی جولین صاحب تشریف لائے ہیں۔ منیرا نے انور علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اسے یہیں بلا لیا جائے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ منیرا نے خادمہ سے کہا، جاؤ اور انہیں یہیں لے آؤ۔ خادمہ چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد جولین کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جین، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، موسیو، میرا نام جین نہیں منیرا ہے، میرا وطن فرانس نہیں میسور ہے، اور میں پیرس میں نہیں بلکہ سرنگا پٹم میں پیدا ہوئی ہوں۔ جولین نے بدحواس ہو کر یکے بعد دیگرے منیرا اور انور علی کی طرف دیکھا۔ منیرا نے کہا، موسیو، ایران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اب مسلمان ہو چکی ہوں۔ کب؟ جولین نے پوچھا۔ بہت دیر کی بات ہے۔ انور علی نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یہ بات کسی نے نہیں بتائی، میں نے نوکروں کو منع کر رکھا تھا۔ لیکن کیوں؟ مجھے معلوم نہیں۔ جولین نے مسکراتے ہوئے کہا کہ موسیو انور، مجھے آپ کی سادگی پر تعجب آتا ہے۔ اب یہ بتائیے، آپ کی شادی کب ہوگی؟ انور علی نے جواب دیا، میرا خیال تھا آپ جین سے فرانس کے سفر کے متعلق مشورہ کرنا ہے۔ منیرا نے کہا، میں پھر احتجاج کرتی ہوں کہ میرا نام جین نہیں ہے، منیرا ہے۔ بہت اچھا منیرا، آئندہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے موسیو جولین کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری شادی کب ہوگی۔ منیرا کرسی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اس سوال کے جواب کے لیے موسیو کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ موسیو جولین نے کہا، میں 1 مہینہ انتظار کر سکتا ہوں۔ ٹھہرو، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا، آپ کچھ کھائیں گے؟ نہیں، تم جلدی آؤ۔ منیرا کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دماغ مسرت کے 7ویں آسمان پر تھا۔
جولین نے مسکراتے ہوئے انور علی کی طرف دیکھا اور کہا، میں اس غلط فہمی میں تھا کہ آپ کے اور جولین کے درمیان آخری دیوار گرانے کے لیے میرا یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ کو میری خدمات کی ضرورت نہیں پڑی۔ انور علی نے کہا، لیکن آپ تو یہ کہتے تھے آپ صرف جین کو اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ کرنے کے لیے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جین نے سرنگا پٹم کے ایک مغرور نوجوان کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کرنے میں کہاں تک عقل مندی سے کام لیا ہے۔ آپ کو یہ خیال کیسے ہوا کہ میں مغرور ہوں؟ جین کے ساتھ چند مرتبے کرنے کے بعد میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ آپ کے درمیان جو چیز اب تک ہیل رہی ہے وہ صرف آپ کا غرور ہے۔ کیا آپ کے نزدیک میرے لیے یہ کافی نہیں تھی کہ وہ میرے دوست کی بیوی تھی؟ موسیو، جین کو صرف آپ کے غرور نے لنگراڈ کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کر دیا تھا۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو مغرور کہنے سے میرا مقصد آپ کی توہین ہے۔ میں آپ کو ایک بلند ترین انسان سمجھتا ہوں۔ مجھے آپ کے اظہار و خلوص اور آپ کی نیکی اور شرافت کا اعتراف ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے غرور کے پردے حائل نہ ہوتے تو یہ آپ کو جاننے میں اتنی دیر نہ لگتی کہ وہ بے بس لڑکی جسے آپ نے پہلی بار پانڈی چری کی بندرگاہ پر دیکھا تھا، وہ آپ کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا چکی ہے۔ موسیو، پانڈی چری میں نے جس لڑکی کو دیکھا تھا وہ میرے دوست کی بیوی تھی، اور اگر میرے سامنے کوئی چیز حائل تھی وہ میرا غرور نہیں بلکہ ایک شریف آدمی کی حیا اور اخلاق تھا، اور میں جین کے متعلق یہ سننا پسند نہیں کروں گا کہ وہ ایک وفاشار بیوی نہیں تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا جین وفاشار نہیں تھی، اگر وہ میری بہن ہوتی تو بھی میرے دل میں اس کے لیے اس سے زیادہ عزت نہ ہوتی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو لنگراڈ کی بے بسی پر رحم آیا اور آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، اسی طرح جین کو اس پر رحم آیا اور اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ لنگراڈ میرا عزیز تھا اور میں اس مروت اور رحم دلی کے لیے آپ دونوں کا شکر گزار ہوں، لیکن جب میں آپ کے اور جین کے متعلق سوچتا ہوں تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ لنگراڈ آپ سے اتنی بڑی قربانی لینے کا حقدار نہ تھا۔ لیکن اب اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں، میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ اب جین بیوہ ہو چکی ہے اور اسے آپ کی ضرورت ہے۔ مجھے اس نے پہلے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ وہ آپ کے لیے اپنا مذہب بھی تبدیل کر چکی ہے، ورنہ میں یہاں آپ کا انتظار کرنے کی بجائے آپ کے لیے ایک خط لکھ کر چھوڑ جاتا۔ اب اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو سرنگا پٹم میں میرا کام ختم ہو جاتا ہے۔ میں اسی ہفتے واپس چلا جاؤں گا۔ اب آپ کو میرے ایک سوال کا جواب دینا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی شادی کب ہو رہی ہے؟ انور علی کچھ دیر خاموشی سے جولین کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر اس نے کہا، میں اس وقت اس سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکتا، مجھے اپنے بھائی کی آمد کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ عرصہ اور یہاں ٹھہر جائیں؟ نہیں، اگر یہ ضروری ہوتا تو میں ضرور ٹھہرتا، لیکن اب مجھے جانا چاہیے، تو پھر آج سے آپ ہمارے مہمان ہیں۔ میں ابھی شاہی مہمان خانے سے آپ کا سامان منگوا لیتا ہوں، مجھے منظور ہے۔ انور علی نے کہا، موسیو جولین، آپ بہت ذہین آدمی ہیں، لیکن میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ابتدا میں اگر مجھے جین کے ساتھ کوئی دلچسپی تھی تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لنگراڈ میرا دوست تھا، اور لنگراڈ کی زندگی میں جین کے ساتھ میرا رشتہ ایسا تھا جس پر بہن اور بھائی دونوں فخر کر سکتے ہیں۔ میں جب ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر لنگراڈ زندہ ہو جائے اور میں انہی حالات میں ایک بار پھر جین کے ساتھ پانڈی چری کی بندرگاہ سے سرنگا پٹم تک کا سفر کروں تو میرے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جولین نے کہا، میرے دوست، تم کو یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں،
میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم عام انسانوں سے مختلف ہو۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں یہاں پیدا نہیں ہوا، ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ جینا مرنا میں اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا۔ منور خان کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب چند آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا میں آتا ہوں۔ دیکھو جین نے اگر ناشتہ کر لیا ہو تو اسے اوپر بھیج دو۔ منور خان نے جواب دیا، جناب وہ نیچے محلے کی چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ انور علی نے جولین کی طرف متوجہ ہو کر فرانسیسی زبان میں کہا، مجھے ملنے کے لیے چند لوگ آئے ہیں۔ جین نیچے پڑوس کی عورتوں کے ساتھ مصروف ہے، آپ اطمینان سے بیٹھے، میں بھی آتا ہوں۔ جولین نے کہا، میرا خیال ہے کہ آج آپ سارا دن مصروف رہیں گے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ ویسے بھی آپ کے ہاں منتقل ہونے سے پہلے میرے لیے شاہی مہمان خانے کے ناظم سے اجازت لینا ضروری ہے۔ بہت اچھا، لیکن شام کے وقت ضرور